وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین کرام، خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جو درس رکھا گیا ہے، یہ درس شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب نواقض اسلام کی شرح پر یہ درس رکھا گیا ہے۔ اس درس کا وقت جو ہے وہ 5:30 بجے سے متعین تھا، مقرر تھا، لیکن لوگوں کی آمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مغرب کے بعد کے لیے ملتوی کیا گیا، اور اب آپ کے سامنے یہ درس پیش کیا جا رہا ہے۔ باتیں بہت ساری کہنی تھیں، اس وجہ سے ایک لمبا وقت رکھا گیا تھا اس درس کے لیے، لیکن چونکہ بہت تاخیر سے یہ درس شروع ہو رہا ہے تو اس وجہ سے انشاءاللہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے اس پوری کتاب کا خلاصہ یا اس کتاب کی تفسیر یا شرح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کتاب جو ہے یہ نواقض اسلام ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے پہلے ہم وہ جان لیں مختصر طور پر، کیونکہ ابھی مغرب کی نماز سے پہلے ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم کوئی بھی کتاب پڑھیں یا کسی بھی مقرر کو سنیں تو سب سے پہلی اور سب سے لازم جو چیز ہمارے اوپر واجب ہے وہ کیا، کہ ہم بولنے والے یا کتاب لکھنے والے کے عقیدے کو جانیں، اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ شخص کیسا ہے، آیا وہ شخص مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر موجود ہیں، وہ دین کی باتیں پوسٹ کر رہے ہیں، اسلام کی باتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان بھی نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ لوگ مسلمان بھی نہیں۔ ابھی کچھ دنوں قبل ایک بھائی نے ایسی ویب سائٹس کو اکٹھا کیا تھا جو غیر مسلمین کی جانب سے رن کی جا رہی، چلائی جا رہی، اور وہ ویب سائٹس جو ہیں وہ اسلامک ناموں سے ہیں، اسلامک کانٹینٹ، اسلامک فلاں فلاں فلاں، نام کیا ہے، اسلامی نام، لیکن ان ویب سائٹس کو بنانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہی نہیں۔ تو آپ کو تعجب ہوگا، آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اسلام کی بات کر رہا ہے وہ مخلص ہے، وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ مؤلف کون ہے، لکھنے والا کون ہے، یا جو درس دے رہا ہے وہ درس دینے والا کون ہے، اس کے علم کے تعلق سے اگر ہم مطمئن ہیں تبھی اس سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کتاب کے لکھنے والے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے، جو علمی محفل میں ایک بڑا نام ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پیدائش 1115 ہجری میں ہوئی۔ ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ 1447، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، 1447 ہجری ابھی چل رہی ہے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1115، یعنی 1115 ہجری، اور عیسوی حساب سے ابھی عیسوی حساب سے کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025۔ تو عیسوی حساب سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پیدائش 1703 میں ہوئی، یعنی 1703 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی وفات جو ہے وہ 1206 ہجری میں ہوئی، 1206 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور عیسوی حساب سے وہ تاریخ جو بنتی ہے وہ 1791 ہے، 1791 شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی وفات ہے، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 92 سال میں ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن بس ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی کا مشن تھا کہ توحید کی دعوت کو عام کرنا اور شرک کا اپنے معاشرے سے خاتمہ کرنا، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے میں، وہ علاقہ جو مہبط وحی ہے، یعنی جہاں پر وحی نازل ہوئی، مکہ اور مدینہ، عرب، حجاز، جہاں پر وحی نازل ہوئی، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے، وہاں پر شرکیہ کام انجام دیے جا رہے تھے۔ بقیع قبرستان میں آج آپ جائیں گے تو الحمدللہ منظر اچھا ہوتا ہے، لیکن پہلے کا جو دور تھا شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے دور میں بڑے بڑے مزار بنائے گئے تھے، پختہ عمارتیں بنائی گئی تھیں قبروں کے اوپر، لوگ آ کر کے وہاں پر سجدے بھی کرتے تھے، مجاوری بھی کرتے تھے، بیٹھتے بھی تھے، ایسے شرکیہ کام انجام دیے جاتے تھے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ جہاں پر پیدا ہوئے، عیینہ،
آج کے موجودہ دور میں ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے، سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے ریاض، وہی ریاض شہر سے تقریباً 30-40 کلومیٹر پر عیینہ موجود. وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی قبر وہاں پر موجود تھی. لوگ وہاں پر آ کر کے دعائیں مانگتے تھے، مرادیں مانگتے تھے، نظر و نیاز کیا کرتے تھے ان کی قبر کے پاس. شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے زمانے کی بات. تو شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اس وجہ سے ان کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے اپنی زندگی کا مشن یہ بنانا ہے کہ توحید لوگوں کو سکھانا ہے اور شرک سے لوگوں کو توبہ کرانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے کام میں اتنی برکت دی کہ آج سعودی عرب ان کے کام کا گواہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ اپنے کام میں اور اپنے مشن میں کامیاب تھے. آج اگر آپ جائیں گے سعودی عرب تو سعودی عرب کے گھر گھر میں کتاب التوحید ہے. سعودی عرب کے گھر گھر میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تعلیمات موجود ہیں، توحید کی تعلیم موجود. وہ کتنے بھی برے ہوں گے، آج آپ سعودی عرب کی برائیاں سنتے ہیں دشمنوں کی جانب سے کہ وہ کانسرٹ کر رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہیں. اگر ہے بھی تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کس کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. الحمدللہ ابھی بھی بلاد توحید سعودی عرب شرک سے محفوظ ہے. یہ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی محنتوں کا ایک ثمرہ ہے. تو یہ ایک آپ کا قابل ذکر کارنامہ، اور اس کارنامے کے لیے آپ نے، اس مشن کے لیے آپ نے جہاں زبانی طور پر لوگوں کو دعوت دی، تقریری طور پر دعوت دی، لوگوں سے مل کر کے ان کو سمجھایا، وہیں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کتابیں بھی لکھی. اور آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، وہ بہت لمبی چوڑی کتابیں نہیں لکھی. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے توحید سمجھانے کے لیے، کیونکہ عوام کو سمجھانا تھا، تو عوام کو سمجھانا ہے تو مختصر طور پر ان کو سمجھا دینا. اس لیے آپ کی جو کتابیں ہیں نا، بہت مختصر کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر علم بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ جب ان کی کتابوں کی شرح کی جاتی ہے تو کتاب 2 صفحے کی، 4 صفحے کی ہوتی ہے، لیکن اس کی شرح 50 دروس میں کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. تو انہی کتابوں میں سے کتاب نواقض اسلام ہے. نواقض اسلام دیکھیے میرے پاس 2 صفحے میں یہ مکمل ہے، اور اس کو اور چھوٹا کر سکتے ہیں آپ، 1 صفحے میں بھی لا سکتے ہیں، اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ 2 صفحے میں. اچھا، ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ہے. اگر صرف عربی عبارت جو شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو صرف 1 صفحہ ہی کافی ہے، اور یہ مکمل کتاب ہے. اور اس کتاب کا جب درس دیا جاتا ہے، اس کی شرح بیان کی جاتی ہے، تو کئی دروس اس کی شرح میں علماء لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا وقت زیادہ متعین کیا گیا تھا تاکہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا جائے، بہت اچھے سے اس کی شرح کی جائے. لیکن جو ہے الحمدللہ ہم اسی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جو وقت ملا ہے میں اسی وقت میں آپ کو چند اہم باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ کتاب کیا ہے؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے تعارف کے بعد اس کتاب کا نام ہے نواقض اسلام. نواقض اسلام. نواقض جو ہے وہ ناقص کی جمع ہے. ناقص کا معنی ہوتا ہے توڑ دینے والی چیزیں. جیسے آپ نے فقہی احکام و مسائل میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا نواقض وضو، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، ہوا خارج ہونا، پیشاب پاخانہ کر لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نواقض وضو ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان سے وضو باقی نہیں رہتا. ایسے ہی کچھ کام ہیں، کچھ باتیں ہیں جن کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے کیا ٹوٹ جائے گا؟ اسلام ٹوٹ جائے گا. اور اسلام ٹوٹنے کا مطلب بولیے آپ لوگ، اسلام ٹوٹنے کا مطلب اسلام سے خارج. وضو ٹوٹنے کا مطلب انسان کو پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے، وضو ہے ہی نہیں. تو اسلام ٹوٹنے کا مطلب کہ اسلام ختم ہو گیا آپ کا، آپ کافر ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے آپ. اب آپ کو اگر پھر سے اسلام میں جانا ہے تو کلمہ پڑھ کر کے آپ کو اسلام میں جانا پڑے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. نواقض اسلام. اچھا، شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے اس میں 10 نواقض کا تذکرہ کیا ہے. 10 چیزیں ہیں جو اسلام سے باہر کر دیتے. اور یہ وہ 10 چیزیں ہیں نا جو بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے. مسلمان ان پر توجہ نہیں کر رہے. ہم جیسے لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں، اشراق کے پابند ہیں، چاشت کی نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، رمضان مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ ان 10 نواقض اسلام میں سے کسی نہ کسی میں پڑے ہوئے، اور اس کی بنا پر کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے. تو شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی یہ کتاب
آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں یہ غیر مسلموں کے لیے، ایسا نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے لکھی گئی تاکہ ہم مسلمان اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اپنے اسلام کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام ہے۔ آج پوری دنیا جو ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمارے خلاف جو پڑی ہوئی ہے، وہ کس وجہ سے؟ میں محمد ہوں، آپ احمد ہیں، آپ عبداللہ ہیں، آپ عبد الرحمن، اس وجہ سے نہیں، ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے۔ ہم اسلام پر، اور دنیا یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ ہم کتنے اسلام پر ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس توحید ہے۔ ہم نسبت تو رکھتے ہیں نا، کم از کم ہم نسبت رکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے، کتاب و سنت کی بات تو ہم کم سے کم کرتے ہیں نا، ایک اللہ کی بات تو ہم کم سے کم کرتے ہیں نا۔ ہم کم سے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، آخری میسنجر اس دنیا کی طرف بھیجا جانے والا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہی اصل کیا ہے؟ دشمنی کا سبب ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھو کہ مسلمان ایسے کام کر رہا ہے کہ وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے۔ کافروں کو یہ باتیں پتہ چل جائیں تو وہ تو خوش ہیں، اور خوش ہیں وہ لوگ کہ اب مسلمان نہیں رہا، کیونکہ ہم نے اس کو اسلام سے نکال دیا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔ خواب خرگوش سمجھتے ہیں؟ خرگوش اور کچھوے کی کہانی آپ نے سنی ہو۔ وہ خرگوش کیا تھا؟ بھاگتا بھاگتا چلا گیا کہ کچھوا تو بہت دھیرے آئے گا، سلو آئے گا، تو خرگوش کیا تھوڑی سی نیند لے لیتے ہیں، اس کے بعد جلدی سے میں 2 سیکنڈ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ لیکن جب وہ سویا تو ایسا سویا کہ وہ اپنے مقصد سے سو گیا۔ ہم لوگ آج اپنے مقصد سے سو چکے، اسی کو خواب خرگوش کہا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ خواب خرگوش میں مبتلا، سو رہے ہیں، ہمارے کان بند ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ دائرے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ اسلام چھوڑ دے رہے ہیں، اسلام میں آنے کے بعد اسلام چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دروس جو قائم کیے جاتے ہیں، یہ دروس اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اسلام سمجھایا جائے، اسلام کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا کی جائے۔ تو ان دروس کو قائم رکھنے کا ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان دروس میں آئیں۔ میں یہاں پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی گزشتہ مرتبہ جب میں آیا تھا، جب بھی ایسا ہوا کہ پروگرام کا ایک وقت مقرر ہے لیکن لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے پروگرام شروع نہیں ہو رہا ہے، اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ لوگ نہیں آئے۔ اب دیکھیے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا، تو جتنے لوگ بھی مغرب تک نہیں آئے تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ایک کے نہ جانے سے پروگرام رکے گا نہیں، میرے ایک کے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پروگرام نہیں رکے گا نہیں، کیونکہ میں سامعین میں سے ہوں، سننے والوں میں سے، میں رہوں تو ٹھیک، نہیں رہوں تو ٹھیک۔ لیکن ایسا نہیں ہے، فرق پڑتا ہے، ایک آدمی سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہر آدمی ایسا سوچنے لگے کہ میرے نہ جانے سے درس تھوڑی رکے گا، تو ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اور درس نہیں ہوگا، اور درس نہیں ہوگا تو اسلام لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، اور اسلام لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا تو وہ صورتحال ہوگی جو آج صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں نوجوان، اور نوجوانوں میں ہمارے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں دین اسلام چھوڑ جائیں۔ کتنے واقعات ہیں، بہت سارے لوگ ڈیٹا بتاتے ہیں، ریشیو بتاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں، اس وجہ سے ہم وہ ڈیٹا نہیں بتا سکتے کہ ہزاروں کی تعداد میں بتایا جاتا ہے کہ کئی ہزار لوگ ایک سال میں مرتد ہو جائیں۔ آج یہ بہت بری صورتحال ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر لے، ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر لے رہی۔ وہ کیوں کر رہی ہیں؟ شادی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اسلام کا مسئلہ ہے، دین کا، کیونکہ ان کو دین نہیں معلوم، ان کو مذہب نہیں معلوم ہے، اور ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہی حالات کی بنا پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ کتاب پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ سوال کریں گے نا کہ یہ کتاب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے ہمیں اس کتاب کے پڑھنے میں؟ اس کتاب کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کی حفاظت کر سکیں، اپنے اسلام کی، اپنے بچوں کے اسلام کی، آنے والے نسلوں کو اسلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہماری نسبت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے۔ آپ کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور دونوں بھی نبی بنے، دونوں بھی نبی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے، میری ذریت کے لوگ، میری نسل کے لوگ دار اسلام سے خارج ہو جائیں۔ آج ہم نبی بھی نہیں ہیں، اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، اور نبی ہیں تو اچھے مسلمان بھی ہیں، اچھے مومن بھی ہیں، پکے سچے مومن ہیں، ان کا ایمان ہائی لیول کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذریت کی فکر کر رہے ہیں۔
لیکن آج ہمارے پاس ایمان ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں نفاق ہے، ہمارے یہاں ریاکاری ہے، اسلام سے محبت ہے، اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ زمانہ خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم اس کتاب کو اسی لیے پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اور خاص طور میرے مائیں اور بہنیں، کہ ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں ان چیزوں سے جن کی وجہ سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے اس کتاب کو پڑھنے کا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اللہ رب العالمین کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، جو مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا۔ لہذا ہم اپنے اسلام کی اپنے لیے فکر کریں، دوسروں کے لیے، کیونکہ اگر ہم اسلام پر ہیں تو ہم اپنے فائدے کے لیے، اگر ہم اسلام چھوڑ جائیں گے تو اسلام کا نقصان نہیں ہوگا، علماء کا نقصان نہیں ہوگا، مسجدوں کا نقصان نہیں ہوگا، مدرسوں کا نقصان نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان ہوگا تو ہمارا ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه، جو نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، وہ اس کے اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہوگا، اور جو برا کام کرے گا وہ اس کے نفس کے خلاف چلا جائے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، اور ان چیزوں کو جاننا یعنی اسلام سے خارج کر دینے والی چیزوں کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک آپ ان چیزوں کو جانیں گے نہیں، ان سے ڈریں گے نہیں، اور جب تک آپ ان چیزوں سے ڈریں گے نہیں، آپ کا اسلام کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے دور میں ہم نماز پڑھتے ہیں، بڑی مشقت سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، زبردستی کی جاتی ہے اگر گھر والوں کی جانب سے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی خواہش سے آ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہمارے ایمان کے اندر مٹھاس نہیں۔ یہ ایمان کے اندر مٹھاس پیدا کیسے ہو؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تین چیزیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا، ایمان کی مٹھاس کو پالے۔ ایمان کی مٹھاس سے کیا مراد ہے؟ وہی ایمان کا مکمل ہونا، عبادات میں مزہ آنا، نماز میں اذکار میں مزہ آنا، کہ آپ نماز کے انتظار میں رہیں گے کہ اذان کب ہو، کب میں جاؤں مسجد میں نماز پڑھنے۔ آج ہم میں سے اللہ ماشاءاللہ کسی کی ایسی حالت ہو کہ وہ نماز کا ایسی شدت سے انتظار کرتا ہو، کیونکہ ہمارے یہاں ایمان کی مٹھاس ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر انسان کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول، ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے، نہ والدین سے، نہ بچوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ بہن بھائیوں سے، کسی سے بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ان سب سے محبت اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہونی چاہیے۔ دوسری ایک بات یہ کہ ان یحب عبدا لا یحبہ الا للہ، کہ بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کروں، آپ مجھ سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ ہماری اور آپ کی دوستی اللہ کی خاطر، کھانے کی خاطر نہیں، ہوٹلوں میں جانے کی خاطر نہیں، گھومنے پھرنے کی خاطر نہیں، دنیاوی مقاصد کی خاطر نہیں۔ ہماری جو دوستی کی شروعات ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی خاطر ہونی چاہیے، یہاں پر بھی اللہ مقدم ہونا چاہیے۔ آپ اپنا دوست بنائیں تو اس لیے بنائیں کہ وہ دوست نماز کا پابند ہے، بڑا اچھا ہے، میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہوں، میں نماز کا پابند بن جاؤں، ایسے دوست آپ بنائیں۔ یہ ہے اصل میں، اگر آپ ایسا عمل کرنے لگ جائیں گے تو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہی عام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار، کہ بندہ جو ہے وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ویسے ہی ناپسند کرنے لگ جائے جیسا کہ کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ ہم میں سے کوئی شخص آگ میں جانے کو یا آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ گرمی ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اے سی چلا کر کے بیٹھے، آگ میں ڈالا جانا کیسے گوارا کر سکتے؟ جب دنیا کے اندر آگ سے ہمیں اتنی نفرت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مثال بنایا کہ اس سے زیادہ نفرت کس بات سے ہونی چاہیے کہ آپ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ یہ نفرت ہونی چاہیے، آپ اسلام سے نکل جائیں، اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ آپ یعنی اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ آپ کو اسلام سے محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام چھوٹ جائے۔ اس کو مثال سے میں سمجھاتا ہوں، جیسے بچوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی،
ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو والدین سے بھی زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے انسان کو؟ اپنے بچوں سے. اور انسان اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ ایک خدشے میں مبتلا رہتا ہے، ایک کھٹک میں مبتلا رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے، میری بچی مجھ سے دور ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اولاد سے زیادہ محبت ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کو آپ کی اولاد سے اتنی محبت ہے کہ آپ ان کو کھونا نہیں چاہتے، آپ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اتنی محبت ہے. ایسی ہی محبت اسلام سے ہونی چاہیے کہ اسلام سے خارج کر دینے والی جو چیزیں ہیں نا وہ اتنی ناپسندیدہ ہوں آپ کے نظر میں کہ آپ ان تک جانا نہ چاہیں، تاکہ آپ کا اسلام کیا ہے، آپ کا اسلام فوت نہ ہو جائے، آپ کا اسلام نہ چھوٹ جائے. ایسی محبت ہو. ایسی محبت کا ہے ہمارے. بہت سارے لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی شرکیہ امور میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا اسلام باقی ہے یا نہیں باقی. ایک عملی طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے نماز، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا یہ واجب ہے. جمہور اہل علم کے نزدیک اس کو چھوڑنا کفر اکبر نہیں، لیکن حنبلی علماء کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، جیسے شیخ ابن باز اور ابن عثیمین موجودہ دور کے، اس سے پہلے کے تو حنبلی علماء اور بھی ہیں، لیکن میں ان کی مثال دے رہا ہوں جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، جن کا نام آپ نے سنا ہے. شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص بغیر عذر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے کبھی ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی تو آپ حنبلی علماء کے نزدیک کیا ہیں؟ بولیے. حنبلی علماء کے نزدیک آپ کافر ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے ایک مسلمان کا جو اپنے اسلام سے محبت کرتا ہے، اپنے دین سے محبت کرتا ہے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ وہ نماز کو ایسے پکڑ کر کے رکھے، چھوڑے نہ، تاکہ وہ نماز چھوڑ کر کے کافر نہ ہو جائے. کیونکہ ہمیں کفر پسند نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں کو دیکھو کہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز چھوڑ دے رہے ہیں تھوک کے بھاؤ، اسلام ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر ایسا مسئلہ ہو گیا تو کبھی بھی آپ کا اسلام اور ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کو آپ کے عبادتوں میں مزہ نہیں آ سکتا. تو یہ بات جو میں نے کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیے نواقض اسلام ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو کامل کریں، اسلام سے محبت کریں، اپنے اسلام کو سیو کرنے کی کوشش کریں، اپنے اسلام کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ کہیں کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے نہ نکل جائے جو ہمیں کافر بنا دے، جو ہمیں دار اسلام سے خارج بنا دے. کیونکہ ہم دار اسلام سے خارج ہونا نہیں چاہتے، ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں، مسلمان بنا کر کے حشر میں اٹھائے جانا چاہتے ہیں. اگر ہماری یہ کوشش ہے تو ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے جو اسلام سے خارج کر دے. اسی وجہ سے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں 10 ایسی چیزوں کو ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. اور میں نے ذکر کیا بتایا کہ یہ 10 کے 10 ایسے کام ہیں جن میں آج مسلمان بھی ملوث ہیں، مسلمان بھی وہ کام کرتے. سب سے پہلا چیز دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ پہلا ناقص، یعنی پہلی وہ چیز جو دار اسلام سے خارج کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. شرک یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، دار اسلام سے خارج بنا دیتا ہے. دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ اللہ سبحانہ وتعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. مطلب کیا؟ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتے ہوئے، شرک اکبر کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت آ گئی، اس نے توبہ نہیں کی زندگی میں، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے. لیکن اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے. مرنے سے پہلے اگر کسی شخص نے توبہ کر لی شرک سے تو معاف ہوگا کہ نہیں؟ معاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شرک سے توبہ کی، پہلے غیر مسلم تھے، مسلمان ہو گئے، یا مسلمان تھے لیکن شرک کرنے والے مسلمان تھے، اس کے بعد صحیح مسلمان ہو. ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں نا. صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کون تھے؟ جن میں سے اکثر لوگ لات منات عزا بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، شرک کرنے والے لوگ تھے. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. کیسے معافی مانگی؟ اسلام قبول کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے. اللہ رب العالمین ان کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے ان کو معاف کیا.
تو اگر دنیا کی زندگی میں کوئی بندہ شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اگر شرک کرتے کرتے مر گیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، پھر اللہ نے کہا کہ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ، شرک سے جو کمتر گناہ ہے جیسے گناہ کبیرہ وغیرہ، چوری ہے، زنا ہے، اس طرح کے جو گناہ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہر طرح کے گناہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرنا چاہے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم ان گناہوں کو کرتے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف نہ کرے اور ان کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ سزا دے، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے بھی سزا دے، لیکن اللہ رب العالمین ان گناہوں کو بعض لوگوں کے لیے معاف کر بھی سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے اور سب سے بڑا بہتان اللہ رب العالمین پر لگاتا ہے۔ کیا بہتان لگاتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ وہ اللہ ہو گئے، ان کے پاس خزانے ہیں، وہ اولاد دینے والے ہیں، وہ ہماری مرادیں پوری کرنے والے ہیں، وہ ہماری دعائیں سننے والے، وہ کائنات کا نظام چلانے والے۔ کچھ لوگ بعض انسانوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس سے بڑا بہتان، اس سے بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین کے کام ہیں ان کاموں کو کسی اور کی طرف منسوخ کیا جانے لگے، کہ وہ لوگ بھی یہ کام کر لیتے ہیں۔ اس لیے شرک جو ہے اس دنیا میں پائے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی معصیت اور سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ شرک، سب سے بڑی نافرمانی۔ اور سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی اطاعت، اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ توحید۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ واضح طور پر پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک دوسری دلیل دیکھیے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر دی، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو جنت حرام کر دی ہے مطلب وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، بلکہ اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ اسی بندے کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ کیا ہو؟ کافر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کافروں کے بارے میں جگہ جگہ کہا کہ خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ شرک ہے کیا؟ مختصر طور پر اس کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے توحید کو آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک۔ تو اور توحید کیا ہے؟ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے افعال میں یعنی اس کی ربوبیت میں اور اس کی الوہیت میں یعنی اس کی عبادت میں اور اس کے اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ربوبیت سے مراد کیا ہے؟ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، ہم کو پیدا کرنے والا، آپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ۔ یہ پورے افعال ہیں، یہ پورے کام ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، یہ سارے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو اس کے رب ہونے میں ایک ماننا، اللہ کو اس کے رب ہونے میں ایک ماننا۔ اب اسی کا اپوزٹ کر لیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کسی کو رب مانتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ یہ شرک اکبر آسان سی تعریف، آسان سے سمجھ لیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پیدا کسی اور نے کیا تو وہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اولاد اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے تو بھی کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بارش کوئی اور برسا سکتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اور یہ شرک کس میں ہے؟
شرک کس میں ہے؟ ربوبیت میں شرک ہے، اللہ کے رب ہونے میں شرک ہے۔ دوسری جو قسم ہے توحید الوہیت۔ الوہیت کا معنی ہوتا ہے عبادت، توحید عبادت بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ آپ نے پہلی چیز کیا مانی کہ اللہ اکیلا رب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے، جب وہی ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تو ہمیں شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کا، اور عبادت وہی شکر ہے۔ عبادت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم سجدہ کس کو کریں گے؟ جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے نا۔ جو نہیں دے رہا ہے اگر ہم اس کے سامنے سجدہ کریں گے تو ظلم ہوگا، یہ ہمارا غلط عمل ہوگا جس کو کوئی نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو آپ کی پرورش کر رہا ہے، آپ کو اسپانسر کر رہا ہے، آپ کی پڑھائی میں پیسے خرچ کر رہا ہے، آپ کے والد ہیں جو آپ کی ضرورت کے ہر سامان آپ کے لیے مہیا کر رہے ہیں۔ اب مارکیٹ میں آپ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرتے پھریں کہ فلاں نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، فلاں نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تو آپ کے والد صاحب کو کیسا لگے گا؟ آپ کے والد صاحب ناراض ہوں گے کہ نہیں کہ میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے پالا پوسا، میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمایا اور اس کی پڑھائی میں اور اس کو بڑا کرنے میں خرچ کر دیا، آج تعریفیں کس کی کر رہا ہے؟ اپنے چاچو کی کر رہا ہے، غیر کی کر رہا ہے، جس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اگر ہاتھ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا کوئی ہاتھ نہیں اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے کام سن رہا ہے، وہ کہیں بھی بلانے چلا جا رہا ہے، تو والد کو ناراضگی ہوگی کہ نہیں؟ ایک مثال ہے چھوٹی سی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان بتوں کو، پتھروں کو جا کر کے پوجنے لگے، جو اس دنیا کے جو انسان ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، ان کے سامنے جا کر کے آپ سجدہ کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین کی غیرت نہیں جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوگا۔ یہی ہے اصل میں توحید عبادت، اور اسی کو کہا جاتا ہے عبادت میں شرک کرنا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جانور قربان ان کے نام پر کر رہا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اگر کوئی کسی اور سے دعا کر رہا ہے کہ اے فلاں مجھے آپ یہ دے دیجئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اور یہ کس میں شرک ہے؟ الوہیت میں شرک ہے۔ تیسری جو چیز ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں، رحمان، رحیم، رزاق، اللہ ایک علم ہے، نام ہے، تو یہ سارے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اب ان ناموں کو اللہ ہی کے نام سمجھنا کیا ہے؟ ضروری۔ اگر کوئی شخص ان ناموں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو دے دے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ کس میں شرک ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ آج کے دور میں بعض مسلمانوں کے ہاں جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، 11ویں کی جاتی ہے، بہت زور و شور سے جانتے ہیں آپ لوگ 11ویں وغیرہ؟ سنا ہے کبھی؟ سنا تو ہوں گے 11ویں، آپ لوگوں کے زیادہ نہیں ہے الحمدللہ، آپ لوگ محفوظ ہیں، لیکن لوگ 11ویں کرتے ہیں۔ کس کے نام کی 11ویں کی جاتی ہے؟ غوث اعظم کے نام کی 11ویں کی جاتی ہے، ان کے نام سے قربانی کی جاتی ہے، ان کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو عبد القادر جیلانی ہے غوث اعظم، ایک چارٹ ہم نے دیکھا جس میں غوث اعظم کے 99 نام ہیں، غوث اعظم کے 99 نام۔ کس کے نام؟ عبد القادر جیلانی۔ وہ کون تھے؟ 6 صدی کے ایک شخص تھے، انسان تھے، مخلوق تھے، ان کے 99 نام۔ ہم نے دیکھا کہ بھئی کیا ہے 99 ناموں، ہو سکتا ہے ان کے بہت سارے نام رکھے گئے، جیسے میرا نام حامد ہے، آپ کا عبداللہ ہے، عبد الرحمن، ہو سکتا ہے ان کے 99 نام، لیکن جب اس چارٹ کو دیکھا گیا تو ہوش اڑ گئے، ان کے 99 نام وہ نام بتائے گئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، القادر، المقتدر، المؤمن، المہیمن، یہ سب کس کے نام ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن یہ نام کس کو دیے جا رہے ہیں؟ ایک بندے کو دیے جا رہے ہیں، شرک نہیں ہے، اور یہ مسلمان کر رہا ہے، غیر مسلم نہیں کر رہا ہے، یہ مسلمان کر رہا ہے، اور یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اور یہ شرک اکبر کس میں ہے؟ بولیے، اسماء و صفات میں شرک اکبر ہے۔ تو شرک اکبر ان 3 چیزوں میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کے علاوہ اگر کسی کو آپ رب مانیں گے تو یہ شرک اکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آپ معبود مانیں گے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں، ان ناموں اور صفات کو اگر کسی اور کو آپ دے دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا۔ یہ تینوں قسم کے شرک آج ہمارے یہاں معاشرے میں زیادہ موجود ہے۔ میں نے جو مثالیں دی ہیں امید کرتا ہوں کہ ان سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ شرک کی جو دوسری قسم ہے شرک اصغر، تو شرک اصغر یہ انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر جیسے ریاکاری، آپ نماز پڑھنے آئے اور اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنے آئے، لیکن آپ کا ارادہ کچھ اور بھی ہو گیا، کسی اور کو دکھانا، اپنے ابا کو خوش کرنا، امی کو خوش کرنا،
معاشرے میں اپنا نام بنانا کہ میں نمازی ہوں. بعض لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہر جگہ ان کے چرچے ہوں گے، فلاں بچہ جو ہے بڑا نمازی ہے، بچی بہت دیندار ہے، قرآن کی صوم و صلاۃ کی پابند ہے. تو اگر آپ کا مقصد وہ بن گیا، دیکھو اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد ہی یہ بن گیا تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن یہ شرک جو ہے وہ شرک اکبر نہیں، کیونکہ آپ نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک حصہ آپ کس کے لیے دے دے رہے ہیں؟ غیروں کے لیے دے دے رہے ہیں. تو یہ شرک اصغر ہے. یہ بھی شرک ہے کیونکہ عبادت میں یہ شرک ہے، لیکن یہ آپ کو دار اسلام سے خارج نہیں کرے گا. جیسے جھوٹی اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر کی قسم کھانا، اللہ کے قسم کے علاوہ ماں قسم، باپ کی قسم، بھائی کی قسم، زمین کی قسم، گاڑی کی قسم، ہر چیز کی قسمیں کھائی جا رہی جن چیزوں کی اہمیت ہے. آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. اسی طریقے سے ما شاء اللہ و شئت کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. ہر چیز اللہ رب العالمین کے چاہنے سے ہوتی ہے. ہمارا بھی چاہنا ہے لیکن ہمارا چاہنا اللہ کے بعد ہے، اللہ کے ساتھ نہیں. اگر آپ یہ کسی کو کہیں کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، کیونکہ آپ نے چاہنے میں سامنے والے بندے کو اللہ کے شریک بنا دیا. آپ اگر ایسا کہہ دیں کہ جو آپ چاہیں اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں اور اس کے بعد جو آپ چاہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ آپ نے بعد واضح کر دیا. تو شرک اصغر کی یہ سب مثالیں ہیں. تو پہلا ناقص دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا جو عمل ہے وہ عمل کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کون سا شرک؟ شرک اصغر نہیں، شرک اصغر نہیں، شرک اکبر. اس لیے شرک اکبر سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے، مزاروں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے، غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز سے، فاتحوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے، ان ساری بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے. دوسرے ناقص کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا ناقص کیا ہے؟ کہ اللہ اور اپنے درمیان واسطے مقرر کر کے انہیں پکارنا. یعنی اللہ رب العالمین، ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ تاکہ ہمارا اللہ رب العالمین سے ریلیشن مضبوط ہو جائے، کنیکشن مضبوط ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑنے کے لیے آئے کہ اے بندے، تمہیں کچھ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تمہیں مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو کس سے سوال کرو؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا تعلق کس سے جوڑ دیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے جوڑ دیا. لیکن اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا مشکل ہے کیونکہ ہم گناہ گار، ہم معصیت کرنے والے لوگ، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے والے لوگ نہیں، تو ہماری ڈائریکٹ بات اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انڈائریکٹ طریقہ اپناتے ہیں. کسی بزرگ کا سہارا لیتے ہیں اور اس بزرگ سے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری دعا کہاں پہنچا دیں؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں. اس کو شرک کہا جاتا ہے. وہی چیز بتائی گئی یہاں پر کہ اللہ اور اپنے درمیان واسطے مقرر کرنا، واسطے مقرر کرنا. جیسے مشرکین کی مثال لے لیں کہ وہ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی. اور بتوں کے نام آپ کو یاد ہوں گے شاید، لات، منات، عزا. یہ تین یاد رکھیں، بہت مشہور ان کے بت ہیں. تو یہ لات، منات اور عزا کو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا کیا بنایا؟ میڈیٹر بنا لیا، واسطہ مقرر کر لیا. واسطہ مقرر کرنے کے بعد انہیں پکارنا، ان کو پکارا جاتا. یہ فرق ابھی آپ سمجھیے گا کیونکہ آگے میں ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ نے ایک واسطہ مقرر کیا اور واسطہ مقرر کرنے کے بعد آپ انہی سے دعا کر رہے. لات سے، اے لات میرے لیے تو ایسا کر دے، اے منات، اے عزا تو میرا کام بنا دے. جیسا کہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے یا عبد القادر جیلانی، یا غوث اعظم، یا علی، یا محمد، یا حسن، یا حسین، ان کو پکارا جا رہا ہے. تو ان کو کیا ہے؟ ان لوگوں کو واسطہ بنا دیا گیا اور واسطہ بنا کر کے ان کو پکارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہ ان سے شفاعت طلب کرنا. ایک تو دعا کر رہے ہیں آپ ان سے، اور ان سے شفاعت یعنی سفارش کرنے کی دعا کر رہے ہیں آپ کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ قیامت کے دن ہماری سفارش کر رہا. ان کی وفات ہو گئی، وہ چلے گئے اس دنیا سے. اب آپ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے یا کہیں اور جا کر کے آپ اپنے گھر پر رہ کر کے آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے غوث اعظم، قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا. ان پر توکل کرنا، انہی پر کیا کرنا؟ بھروسہ کرنا، اللہ پر نہیں ہو رہا. حالانکہ عقیدہ کیا ہے
کہ یہ لوگ اللہ ہی تک کام بنائیں، اللہ سے ہی ہمارا کام بنوائیں، لیکن پکارا ان کو جا رہا ہے، شفاعت ان سے طلب کی جا رہی، ان پر توکل کیا جا رہا ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایسا کام کیا وہ متفقہ طور پر کافر ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا، یہ کفر ہے اصل۔ اور مکہ کے مشرکین کا جو شرک تھا وہ یہی شرک تھا، ان لوگوں نے لات کو، منات کو، عزا کو کبھی اللہ نہیں سمجھا تھا، ان کو اللہ نہیں سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں ہمارے مسلمان جو ہے نا وہ یہ بول رہے ہیں کہ دیکھو غوث اعظم ہمارا کام بناتا ہے، اور کیوں نہیں بناتے، ہم ان سے دعا کرتے ہیں ہمارا کام بنتا ہے، ایسا لوگ بول رہے ہیں۔ اور یا غوث اعظم، یا علی، یا حسن، یا حسین، ان کو پکارا جا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کی جاتی، اے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت دیکھیے، ہماری مشکلات آسان کریے، روز محشر میں آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ آج یہاں بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام سے دعائیں کی جاتی۔ اب اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام سے دعا کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ہی اصل مالک ہے؟ نہیں، وہ اصل مالک اللہ کو سمجھ رہا ہے، لیکن ان کو واسطہ بنا کر کے انہی کو پکارنا ہے۔ یہی وہ شرک تھا جو مکہ کے مشرکین کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 3 میں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے تھے، لات، منات، عزا، وہ لوگ کیا بولتے تھے ان کے بارے میں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، کیوں ان کو اللہ نہیں مانتے تھے، لیکن کیا مانتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اسی طرح سے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے بتوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی فائدہ۔ اور وَيَقُولُونَ، کہا کرتے تھے کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارش، یعنی اللہ کو مان رہے لیکن اللہ کے پاس ہماری سفارش یہ لوگ کریں گے، لات، منات، عزا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ کافروں سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو انسان اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان ایک میڈیٹر بنا لیتا ہے، واسطہ بنا لیتا ہے، اور اسی سے دعا کرتا ہے، اسی سے شفاعت طلب کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ یہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ اللہ سے ہمارا کام بنوائیں گے، تو یہ وہ شرک اکبر ہے جس کے بنا پر انسان دار اسلام سے بولیے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کفر ہے اور یہ مسلمانوں کے یہاں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے مثالیں دی، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ، یا حسن، یا حسین، اس طرح کے الفاظ بول کر کے غیر اللہ سے ڈائریکٹ دعائیں کی جا رہی ہیں، اور اس کو توحید سمجھا جا رہا ہے۔ اگر یہ توحید ہے تو پھر مکہ کے مشرکین مشرک کیوں ہوئے؟ ان کو کافر کیوں قرار دیا گیا؟ ان کو دار اسلام سے خارج کیوں قرار دیا گیا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا؟ اگر وہ مسلمان ہوتے تو وہ مسلمان نہیں تھے، دار اسلام سے خارج تھے۔ یہ آپ سمجھ گئے؟ اس میں جو چیز میں بتانے والا تھا وہ یہ کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی انسان کو، کسی نیک انسان کو واسطہ بناتا ہے، لیکن واسطہ بنا کر کے اس سے دعا نہیں کرتا، اس کے واسطے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر نہیں ہے، یہ شرک اصغر بنے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ بولے کہ اے اللہ تو ہمیں نبی کے صدقے میں یہ چیز عطا کر، نبی کے طفیل میں، فلاں کے طفیل میں، فلاں کے صدقے میں ہمیں یہ چیز عطا کر، تو دعا کس سے ہو رہی؟ بولیے اللہ سے ہو رہی، لیکن واسطہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ غیر اللہ کو واسطہ بنایا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ۔ تو یہ شرک اکبر نہیں ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے، اور یہ شرک اصغر شرک اکبر تک پہنچانے والا ہے، کیونکہ آج آپ خالی واسطے کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، صدقے اور طفیل میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن کل ڈائریکٹ آپ ان سے بھی دعائیں کرنے لگ جائیں، اور اس طرح سے دعا کرنا یہ بدعت بھی ہے، کیونکہ اس طریقے سے دعا کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہمیں نہیں سکھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کبھی بھی ایسے دعا نہیں، کوئی بھی آپ کو صحیح حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ اے اللہ تو ہمیں ہمارے نبی کے صدقے میں یہ چیز عطا کر، ایسی کوئی دعا۔ یہ بدعت ہے، یہ شرک اصغر ہے جو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ دو ناقض ہو گئے۔ تیسرا ناقض یہ ہے کہ جو شخص مشرکین کو کافر قرار نہ دے، کافر کو کافر نہ سمجھے، سیکولر ہو جائے اور اپنے آپ کو سب کے سامنے اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں، لیکن میں کسی کو غلط بھی نہیں کہوں گا، کیوں میں غلط کہنے جاؤں؟
ہر مذہب اپنے حساب سے وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، میں ان کو غلط کیوں کہنے جاؤں؟ تو آپ یہاں پر سن لیں کہ جو شخص مشرکین کو کافر قرار نہ دے، یعنی کافر کو کافر نہ کہے، یا ان کے کفر میں شک کرے، شک ہو، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ صحیح بھی ہوں، جیسے آج کے دور میں کچھ لوگ یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں، دیوی دیوتا ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کیا ہوں، پیغمبر ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اچھے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں بھی جو چیزیں چل رہی وہ بھی کیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ساتھ بھی یہ تھاٹ آپ کے اندر آ گیا نا، تو اس کا مطلب کہ آپ صحیح نہیں ہیں۔ پیغمبر ماننے کی بات تو چلو تھوڑی موڑی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ لوگ کیا ہے، ان کو معبود بھی ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے معبود، یا ہم ان کے معبود کو برا بھلا نہیں کہیں، برا بھلا کہنا تو ہمارے لیے بھی جائز نہیں، لیکن برا بھلا کہنے سے مراد یہ کہ ہم ان کو غلط نہیں کہیں، وہ اپنے معبود کی عبادت کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح۔ اگر آپ ایسا طریقہ اختیار کریں گے تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب اجماعاً کفر ہے، تمام امت کے علماء کا اجماع ہے کہ ایسا بندہ جو کافر کو کافر نہ سمجھے یا اس کے کفر میں شک کرے تو وہ بندہ کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اسلام کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے تو کہاں سے ہوتی ہے شروعات؟ بتائیے آپ لوگ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سے شروعات ہوتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ پہلا جو ٹکڑا ہے لا الہ، کیا معنی اس کا کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، لا الہ، کوئی بھی اس دنیا کے اندر حقیقی معبود نہیں۔ پہلے آپ اس کو اس بات کا اقرار کروایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ جب تک آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، معبودان ہیں، جھوٹے ہیں سب، الا اللہ، اب اس کے بعد سوائے اللہ کے۔ تو آپ کو کلمہ لا الہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو جھوٹے معبودان ہیں نا، ان کو آپ غلط قرار دو۔ اگر آپ یہ اپنا ذہن بنا لیے کہ نہیں میں اپنا کام کروں گا لیکن میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہو، تو پھر اس کا مطلب کہ آپ نے لا الہ کا مطلب نہیں سمجھا، اور لا الہ کا مطلب نہیں سمجھا تو آپ مسلمان کیسے ہو؟ آپ مسلمان ہی نہیں ہوا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کافر کو کافر قرار دینا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کے کفر میں ہم شک کرتے ہیں تو پھر ہمارا اسلام شک میں پڑ جائے گا، ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہ جو بات ہے، یہ اس بات کی دلیل جیسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث میں، صحیح مسلم میں، طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی، بہت سارے دلائل میں صرف ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، اس میں بہت واضح ہے۔ آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے بعد کیا کہا آپ نے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، ان کے ساتھ کفر کرے، فَقَدْ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، تو یہ وہ بندہ ہے جس کا مال اور جس کا خون حرام ہو گیا، یعنی یہ وہ بندہ ہے جو مسلمان ہے اور مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہے، یہ بندہ ہے۔ دو شرط لگائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو لا الہ الا اللہ کہے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اگلی شرط کیا لگائی، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کی جاتی ان کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ بولیں گے نہیں وہ بھی صحیح ہے، یا وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، یا وہ بھی معبود ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کا اسلام صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو اتنا نرم مت بنا لیں کہ آپ اپنے اسلام کا اقرار نہ کر پائیں، آپ کلمہ توحید کا اقرار نہ کر پائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ جو ہے آگے بڑھنے سے قبل وہ یہ کہ دیکھیں، یہ جو بات کہی گئی نا کہ جو شخص کافر کو کافر قرار نہ دے وہ کافر ہے، تو یہ ایسے کافر کے بارے میں ہے کہ جس کا کفر واضح ہے، جس کا کفر اور شرک کیا ہے، واضح ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ چیز کفر ہے اور اس عمل کو کرنے والا کافر ہے۔ جیسے بتوں کی پوجا کرنا، یہ کیا ہے، کفر ہے، واضح ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا، یہ کیا ہے، کفر ہے اور واضح ہے۔ اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، اور اس کو کافر قرار نہ دینے والا بھی کیا ہے، کافر ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان ہو چکا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن پھر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کام کے کفر ہونے میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے علماء کا،
تو پھر ایسے شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس کو کافر قرار دو ورنہ آپ بھی کافر ہو جاؤ گے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں۔ اس کو ایک نام دیا جاتا ہے، کیا نام ہے؟ فتنہ تکفیر، تکفیر کا فتنہ، مسلمانوں کو کافر قرار دینے کا فتنہ، یہ کافر وہ کافر، حتیٰ کہ لوگوں ایسے بھی لوگ ہیں نا جو اہل حدیث علماء کو بھی کافر سمجھتے ہیں، ایکسٹریمسٹ، ایک دم ایکسٹریم میں چلے گئے، ایک دم انتہا میں چلے گئے یہ لوگ، ان کو بھی کافر قرار دے۔ کیوں کافر قرار دے رہے ہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیے، ہمارے درمیان جو گمراہ مسلمان موجود ہیں، جو مزاروں پر جا کر کے عبادت کر رہے ہیں، تو ان کا یہ عمل جو ہے نا ظاہری طور پر شرک اکبر ہے، لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو توحید سمجھتے ہیں، وہ گمراہ ہیں، ان کے لوگوں نے ان کو گمراہ کیا ہو۔ تو اب کوئی بندہ، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، دیکھیں زید چلا گیا مزار پہ جا کے اس نے سجدہ کر لیا۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ کس میں شرک ہے؟ 3 میں بتایا تھا میں نے، توحید الوہیت میں اس نے شرک کر لیا۔ اب اس نے سجدہ کیا تو آپ کی نظر میں وہ کیا ہو گیا؟ زید کافر ہو گیا۔ اب آپ یہ کہنے لگے کہ اب اس کو، زید کو آپ بھی کافر سمجھو، میرے پاس ہے، زید کو آپ بھی کافر سمجھو ورنہ آپ بھی کافر۔ تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ایسا کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ایک عمومی ہے اور ایک خصوصی۔ عمومی مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ عام طور پر یہ جنرل بات کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مزار کو سجدہ کیا تو وہ کافر، اگر کسی شخص نے دعا مانگی تو وہ کیا ہے؟ کافر۔ یہ عمومی طور پر جنرل بات کہی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بندے کو پکڑ کے لائیں گے آپ میرے پاس کہ شیخ ابھی میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جو آپ نے بولا، تو آپ اس کو کافر کہیے، تو میں اس کو کافر ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس بندے نے جو مزار پہ سجدہ کیا ہے اس نے کیوں کیا ہے پہلے اس سے پوچھنا ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری ہے بھائی کہ سجدہ کرنا کیا ہے، یہ کفر ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سجدہ کرنا توحید ہے، جائز ہے۔ جب تک آپ نے اس کو سمجھایا نہیں، جب تک آپ نے اس کو بتایا نہیں، آپ اس کو کافر قرار کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے، آپ اس کو سمجھائیے۔ ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو، یہ ممکن ہے کسی نے اس کو مجبور کیا ہوگا تو میں ایسا کروں، ہمیں یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ بھائی تم مجبور تو نہیں تھے۔ تو بہت سارے شروط ہیں جو میں انشاءاللہ آخر میں ذکر کروں گا، کہ ان شروط کو دیکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کافر ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ علماء نے بیان کیا نا کہ جو کافر کو کافر قرار نہ دیں وہ بھی کافر ہے، یہ کس کافر کے بارے میں ہے؟ بولیے، جس کا کفر واضح ہو اور جس پر تمام امت کا اجماع ہو کہ یہ کفر ہے۔ لیکن اگر کفر میں اختلاف ہو گیا تو پھر ان کو کافر قرار دینا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی رائے پر لے سکتے۔ جیسے خوارج کو بعض علماء نے کافر قرار دیا، لیکن اکثر علماء نے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ اب کیا کرتے ہیں، بعض فتین لوگ آتے ہیں اور بولتے ہیں شیخ آپ کی خوارج کے بارے میں کیا رائے، آپ ان کو کافر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ کافر ہیں تو خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے رائے کے موافق وہ بات ہو۔ لیکن اگر آپ نے اکثر علماء کی بات کو رکھتے ہوئے کہا کہ یہ خوارج کافر نہیں ہے، اور صحیح بات یہ کہ وہ کافر نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے ان سے جنگ کی تھی انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہم نے ان سے جنگ اس لیے نہیں کی ہے کہ یہ کافر ہے، ہم نے ان سے جنگ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی، ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے۔ تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ خوارج کافر نہیں ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، ایسے فتین لوگ شیخ آپ بھی کافر ہو گئے، کافر بول کر کے نکل جاتے ہیں اور مسجدوں میں نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اگر خوارج ہیں تو خوارج کو اگر بعض علماء نے کافر قرار بھی دیا تو ان کے کفر میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے، ان کے کفر میں اختلاف ہو گیا۔ تو جب کفر میں اختلاف ہو گیا تو پھر وہاں پر یہ اصول نہیں آئے گا کہ اگر آپ اس کو کافر قرار نہیں دیں گے تو آپ بھی کافر ہو گئے۔ یہ اصول کہاں پر آئے گا؟ جن کا کفر اور جن کا شرک کیا ہے، واضح ہے۔ جو لوگ واضح طور پر کفر کر رہے ہیں تو ان کو ہم کافر قرار دیں گے، ان کو ان کے کفر میں ہمیں شک نہیں کرنا ہے۔ یہ تیسرا ناقص تھا۔ چوتھا ناقص یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کا طریقہ زیادہ کامل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائی ہیں زندگی گزارنے کی، جو قانون آپ نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے کے علاوہ، اس قانون کے علاوہ دوسرے قانون اور اچھے ہیں، دوسرا طریقہ اور اچھا ہے، یا کسی اور کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زیادہ بہتر ہے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے حکم دیے، ایسا کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ حکم ہے، اور دوسرا آدمی کچھ اور حکم دے رہا، تو بندہ کیا سمجھے کہ دوسرے آدمی کا حکم زیادہ بہتر ہے۔ جیسے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر طاغوت کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اسلام نے قانون ہمارے سامنے پیش کر دیا لیکن اس کو وہ قانون تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اس کو قانون نہیں بنانا چاہتے، اپنا قانون بنانا اور اپنے قانون کے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور خود ساختہ یعنی اپنے ہاتھ سے بنا کر کے قوانین کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی اس سے بڑا اور اچھا قانون سمجھتے ہیں، ایسے لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بہتر نہ سمجھیں، آپ کے دیے ہوئے قانون کو بہتر نہ سمجھیں، قرآن اور حدیث کو تمام چیزوں سے بہتر نہ سمجھیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ کافر ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ آپ خطبے میں سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں تو آپ کے طریقے کو سب سے زیادہ بہتر ہمیں ماننا چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہو نا اسلامی احکام کے مطابق گزرے، اسلامی قوانین کے مطابق گزرے۔ اگر اسلامی قوانین کے مطابق نہیں گزرتی پھر یہاں پر معاملہ خراب۔ لیکن اس مسئلے کو جو ہے ہمیں اپنے ماحول کے حساب سے تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندوستان جو ہے یہ اسلامی ملک نہیں، یہ کیا ہے؟ اسلامی ملک نہیں ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہو، ایسا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ صلح کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو قانون بنایا گیا ہے اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، عیسائی وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے تعلق سے آزاد ہیں۔ اب جب آزاد ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ سب کے سب قرآن کریم کو اپنا قانون مانیں۔ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ قانون الگ بنایا گیا، ڈاکٹر امبیڈکر نے اور ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ وغیرہ نے اور بڑے بڑے دانشوروں نے بیٹھ کر کے ایک قانون ہمارے سامنے بنا کر کے دیا، جس کو انڈین کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، آئین ہند کہا جاتا ہے، قانون ہند کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں تو وہ سب فیصلے کس کے مطابق ہو رہے ہیں؟ جی انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ تو کیا اس کی بنا پر ہم لوگ بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے، ہم لوگ بھی کافر ہو گئے؟ تو فرق ہے ذرا۔ اب دیکھیے جو تکفیری جو ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، کافر قرار دینے والے، وہ اس عمل کی وجہ سے بھی کافر قرار دے دیتے ہیں کہ آپ نے ہندوستان کے قانون کی بات کی تو آپ کافر ہیں۔ فرق ہے یہاں پر۔ فرق کیا ہے کہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کے دیے ہوئے قانون سے زیادہ بہتر کسی اور طریقے اور قانون کو سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون سے زیادہ بہتر کسی اور قانون کو سمجھتا ہے۔ ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو قانون دیا ہے وہ قانون سب سے بہتر ہے۔ ہمارے جو مسلمان لیڈر ہیں جو ہمارے، وہ بھی اس بات کو بسا اوقات پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ مان لیجیے جیسے زنا کا قانون ہے، اگر زنا میں وہ قانون لگا دیا جائے جو اسلام کا قانون ہے کہ شادی شدہ کو رجم کر دیا جائے، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگائے جائے، تو ہمارے معاشرے سے زنا ختم ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں زنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ کیونکہ زنا کے تعلق سے کوئی سخت موقف ہمارے پاس نہیں ہے۔ چور کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو چوری کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، ہمارے موبائل چوری ہو رہے ہیں، بہت سارے سامان چوری ہو رہے ہیں۔ مرڈر کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر مرڈر کی سزا قصاص میں بندے کو قتل کرنے کی سزا نافذ کر دی جائے، یا اس کی جگہ پر فدیہ وغیرہ لمبا فدیہ اگر ڈال دیا جائے تو ہمارے یہاں مرڈر کے کیسز کم ہو جائیں۔ تو ان ساری واقعات کو دیکھ کر کے ہم دل سے یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا قانون کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو ہم دار اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ دار اسلام سے خارج وہ ہوگا جو غیر کے قانون کو اللہ سے پڑھ کر کے قانون مانے، اللہ سے بہتر قانون مانے، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہوگا۔ تو یہ فرق آپ لوگ ملحوظ رکھیے گا۔ پانچواں جو ناقص ہے، پانچویں جو چیز ہے دار اسلام سے خارج کر دینے والی، وہ یہ کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے
کسی بھی حکم سے بغض اور عداوت رکھے، اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو تو کافر ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو ہمیں بتا دیا، اسلامی احکامات جو ہمیں بتا دیے، یہ اسلام ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ جن چیزوں کو آپ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے ہوئے ہم محبت سے کریں، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے ان سے بچیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ ایسا ہے جو اسلام کے کسی حکم کو پسند نہ کرے، جیسا کبھی کبھار مذاق میں ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کی جگہ 3 ہی وقت کی نماز فرض ہوتی تو اچھا ہوتا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں نا؟ نہیں بولتے تو اچھی بات ہے، لیکن مذاق میں کبھی بول دیتے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ مذاق میں بھی نہیں بولی جا سکتی، کیونکہ اگر آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ کاش کی 3 وقت کی نماز ہوتی، اس کا مطلب کہ آپ 5 وقت کی نماز کو بولیے ناپسند کر رہے ہیں، اور یہ دار اسلام سے خارج کر دے گا۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی، آپ نہیں پڑھ پا رہے، سستی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اللہ سے دعا کریے اور اس پر پابندی کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ فجر کی نماز کی برائی کر رہے ہیں۔ یہ کون سا وقت ہے بھی نماز پڑھنے کا؟ سونے کا وقت رہتا ہے لوگوں کا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کے دور میں، ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جو کھلے عام ایسا بول رہے ہیں یہ کوئی ٹائم ہے نماز پڑھنے کا؟ بندہ سو رہا ہے، اس نیند کم لے گا، وہ 7 گھنٹے کی نیند نہیں لے گا تو بیماریاں آ جائیں، کون اٹھے گا نماز پڑھنے؟ اگر یہ جملہ نکل گیا دانستہ طور پر تو یہ جملہ دار اسلام سے خارج کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے نماز کو ناپسند کیا۔ روزے کے تعلق سے آپ روزے کو ناپسند کریں، گرمی میں روزہ رکھو، سردی میں روزہ، کیا ضروری تھوڑی ہے روزہ رکھنا؟ یہ کون سا حکم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم بندے بھوکے رہیں؟ ایسے اللہ کو میں نہیں مانتا، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نباشت، ایک فارسی میں جملہ بولا جاتا ہے کہ کفر کی بات نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، میں بول رہا ہوں لیکن میں کافر نہیں ہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایسا بھی لوگ بولتے ہیں کہ جو اللہ اپنے بندوں کو بھوکا دیکھنا چاہے وہ اللہ ہو سکتا ہے، یعنی روزوں کا انکار کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو ناپسند کرنا یہ دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ ہمیں اسلام کے ہر حکم سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اسلام کے ہر حکم سے محبت ہونی چاہیے، اسلام نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے نفرت ہونی چاہیے، ان سے محبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا آیت نمبر 9 میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو ناپسند سمجھا، ناپسند کیا ان لوگوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو کیا کیا؟ برباد کر دیا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو ناپسند نہیں رکھنا چاہیے۔ سر دست 1-2 مثالیں ہم اور دیکھ لیتے ہیں جو اپنے اسلامی معاشرے میں ہیں کہ لوگ اس کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین میں آپ دیکھیں کہ کچھ خواتین جہالت میں آ کر کے حجاب کے حکم کو ناپسند کرتے ہیں۔ جو حجاب کا حکم ہے، یہ کیسا حکم ہے؟ یہ ایسے اسلام کو میں نہیں مانتی، چہرہ چھپانا ضروری تھوڑی ہے، مرد اپنی حفاظت کریں، مرد اپنی عزت کا خیال رکھیں، ضروری تھوڑی ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے چلے گئے تو ان کے یہاں غلط چیزیں پیدا ہو جائیں، اگر غلط چیزیں پیدا ہو جائیں تو مرد نہیں، عجیب عجیب باتیں خواتین کرتے رہتے۔ اگر کسی خاتون نے حجاب کے حکم کو ناپسند کیا، کوئی اسلامی خاتون، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کو اجازت دی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم عورتوں میں سے جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں تم 2 عورتوں سے شادی کر لو، 3 سے شادی کر لو، 4 سے شادی کر لو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو 1 پر اکتفا کرو۔ انصاف نہ کرنے کی صورت میں 1 پر اکتفا کرنے کے لیے کہا، لیکن اگر انصاف کر سکتے ہو، ٹھیک ٹھاک رہ سکتے ہو تو 4 کی بھی اجازت اللہ رب العالمین نے مردوں کو دی۔ اب جب 4 کی اجازت اللہ نے مردوں کو دی نا، تو یہ اللہ نے اجازت دی۔ اب کوئی عورت اس اجازت پر سوال اٹھائے، اس حکم کو ناپسند کرے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ الگ مسئلہ ہے کہ خواتین، کوئی بھی خاتون نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کی کوئی دوسری بیوی آئے، کوئی بھی نہیں چاہتی۔ وہ اپنی غیرت کے حساب سے منع کر سکتی ہیں، وہ اپنی غیرت کے حساب سے اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ اسلام کے حکم پر سوال نہ اٹھائے، وہ یہ نہ کہیں کہ میں اس کو نہیں مانتی، یہ کیسا حکم ہے،
ایسا اسلام کا حکم نہیں ہو سکتا، اس طرح کے الفاظ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا خواتین کے بارے میں کہ خواتین کو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والی دیکھا۔ اب اس حدیث کو جب ایک خاتون کے سامنے پیش کیا گیا، یا خاتون نے سنا، میں جانتا ہوں واقعے کا میں شاہد ہوں، خطبہ ہوا، خطبے میں ایک حدیث عالم صاحب نے سنا، تو وہ خاتون کیا ہے، عالم پر بفر گئی، یہ کون سی بات ہے، ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں؟ تو گویا کہ انہوں نے اس حدیث پر اعتراض کر دیا۔ حالانکہ صحابیات نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے اعتراض کیا؟ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے الٹا پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے ایسا ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ لعن طعن زیادہ کرتی ہو، شوہروں کا نافرمانی کرتی ہو، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اگر کوئی خاتون اس چیز کا انکار کر دے کہ نہیں عورتیں زیادہ جہنم میں نہیں ہوں گی، تو وہ ایک حدیث کا انکار کر رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار کر رہی ہے، اس بات کو ناپسند کر رہی ہے، اس بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ یہ خواتین کی مثالیں میں رہتی۔ مردوں میں جیسے داڑھی کا مسئلہ ہے، اب داڑھی جو ہے وہ اسلامی پہچان ہے، اسلامی شریعت ہے، اسلامی شناخت ہے، اور داڑھی جو ہے واجب ہے۔ تو جب داڑھی واجب ہے تو ہمیں اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم خواہشات کے غلبے کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کیا ہم داڑھی کو ناپسند کرنے لگ جائیں؟ کچھ لوگ داڑھی پر سوال اٹھا دیتے کہ داڑھی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، داڑھی آپ کی مرضی کے حساب سے، وہ داڑھی کے حکم کو ناپسند کرتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام داڑھی رکھنے کا حکم دے؟ حالانکہ معاشرے میں ایسے ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ موجود ہیں جو داڑھی میں اس طرح کے سوال کرتے ہیں، گویا کہ آپ اس مسئلے پر کیا ہے، اعتراض کریں۔ تو اگر آپ نے اعتراض کیا، آپ نے شک جتایا کہ یہ اسلام کا حکم نہیں ہو سکتا، تو یہ چیز آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ یہ پانچواں ناقص تھا۔ چھٹا ناقص یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بات کا مذاق اڑائے، چاہے وہ ثواب سے متعلق ہو یا عذاب سے متعلق ہو، تو وہ شخص کافر ہے۔ دین کا اور دین سے جڑی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑانا یہ انسان کو کافر بنا سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، اسی واقعے کے تحت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے آیتیں یہاں پر پیش کی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 ہے، 66 ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا تھا، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک میں جب نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو ایک منافق شخص نے صحابہ کرام کا مذاق اڑا دیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ یہ لوگوں کو خالی کھانے کی پڑی رہتی، یہ لوگ جو ہیں بزدل ہیں، ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ کس کے بارے میں کہا؟ صحابہ کرام کے بارے میں کہا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ، اسلام والے لوگ ہیں۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ اے منافق، تو جھوٹ بول رہا ہے، اور میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ان سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آپ کے پاس پہنچ گئے تھے، اور یہ پورا واقعہ ان کو سنا دیا گیا تھا۔ اس میں آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیتیں ہی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے ملی؟ لا تعتذروا، تم بہانہ مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان ظاہر کرنے کے بعد اب تم نے کفر کو ظاہر کر دیا۔ وہ منافق تھا، وہ لوگ ایمان ظاہر کرتے تھے، وہ لوگ اندر سے مومن نہیں تھے، ایمان ظاہر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تک تو ایمان ظاہر کرتے تھے، تمہیں مومن سمجھا جاتا تھا، لیکن اب تم نے کیا کیا ہے؟ کفر کو ظاہر کر دیا۔ یہاں پر کون سا کفر کا عمل ظاہر کیا گیا تھا؟ مذاق اڑانا۔ انہوں نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا۔ اچھا دیکھو، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا بھی مذاق نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مذاق نہیں اڑایا تھا، بلکہ کس کا مذاق اڑایا تھا؟ صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دین اور دین سے جڑی ہوئی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ اسی میں سے داڑھی کا مذاق ہے، بعض لوگ داڑھی کا مذاق بناتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بکرے کی داڑھی کے جیسے لگے، یہ مذاق بنانا ہے۔ اگر کوئی شخص مذاق میں بھی یہ بات بولے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کو کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں پھر داخل ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، آج کل علماء کے تعلق سے ریلز بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے، ان کے علم کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھو، اس نے صحابہ کرام کا مذاق بنایا تھا،
تو اللہ نے اس کو کہا کہ تم نے کفر کر لیا. تو صحابہ ہی کے جیسے تو علماء بھی ہیں نا, کیونکہ وہ بھی تو دین سے جڑے ہوئے, وہ بھی تو دین بتا رہے ہیں نا, ان کے مقام کے جیسے نہیں لیکن ان کے جیسے کام کرنے والے علماء بھی تو ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث, ان کا بھی مذاق بنایا جا. اور ہم لوگ اس طریقے کے چٹکلے لطیفے ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہنستے ہیں, ہنساتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کرتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ کفر والا کام ہے. کبھی کبھار کیا ہے, قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بچپن میں جب ہم لوگ حفظ میں تھے تو شیطان جو ہے وہ طالب علموں کے پیچھے زیادہ رہتا ہے. تو ہم لوگ بھی کیا ہے نا, کبھی نادانستہ طور پر ہم نے وہ کام کیا, اللہ معاف کرے, کبھی قرآن کریم کی آیتوں کو ایسے توڑ مروڑ کر کے پڑھنے کی کوشش کی. یہ قرآن کا مذاق ہے. احادیث میں کوئی چیز الگ سے جوڑ دی جائے, وہ حدیث کا مذاق ہے. جان بوجھ کر کے آپ ہنسانے کے لیے خالی حدیث کے نام پر آپ مذاق کریں, حدیث کے نام پر آپ جھوٹ بولیں, دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل. تو خیال رکھیں کہ انسان اسلام سے محبت کرے اور اسلام کی کسی چیز کا مذاق نہ اڑائے. ساتواں جو ناقص ہے, یعنی ساتویں ایسی چیز جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے, وہ ہے جادو کرنا. جادو کو آج مسلمان کفر کا ذریعہ ہی نہیں سمجھ رہے. سننے میں آتا ہے کہ دکان والے جو لوگ ہیں اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے, اپنے دکان کو چلانے کے لیے جادو کرتے ہیں, جادو کراتے ہیں, جادوگروں کو بلاتے ہیں, باقاعدہ ان کو سارے شرکیہ سامان پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ جادوگر ان کے دکان میں بیٹھ کر کے کسی دوسرے مسلمان کے خلاف یا غیر مسلم کے خلاف جادو کر رہے ہیں. جادو کرنا اور کرانا دونوں کفر ہے. حتیٰ کہ جادو سیکھنا بھی کفر ہے بھائی, کرنے کرانے کی بات تو دور ہے, جادو سیکھنا بھی کفر ہے. وہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پوری آیت کی تفسیر کروں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں فرمایا, ایک جملہ جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ وما يعلمان من احد, اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا, ہاروت اور ماروت جن کا نام, ان کو بھیجا گیا تھا. وہ بابل نامی علاقے میں آئے تھے اور وہاں پر وہ جادو سکھایا کرتے تھے. اب آپ بھی سوال کریں گے کہ فرشتے کیوں آئے جادو سکھانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. جتنا بھی شر ہے, برائی ہے, وہ بھی تو اللہ کی جانب سے ہے نا, اگرچہ ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. کیونکہ دنیا کیا ہے, دنیا دارالامتحان ہے. اور امتحان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا استاذ, آپ کا ٹیچر آپ کو ہر طریقے سے گھمانے کی کوشش کرتا ہے, پھرانے کی کوشش کرتا ہے, آپ کے ٹیلنٹ کو چیک کرنے کے لیے, آپ کے علم کو چیک کرنے کے لیے. ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دنیا میں رکھی ہیں جو ہمیں گمراہ کرنے والی چیزیں. اسی طریقے کی ایک چیز جادو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا, تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کرے کہ کون کفر میں مبتلا ہوتا ہے اور کون اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت, جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تھے تو جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنہ, دیکھو ہم آزمائش ہیں, اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. فلا تکفر, لہذا تم کفر مت کرو. یہاں پر کفر کرنے سے مراد کیا ہے کہ تم جادو مت سیکھو, جادو مت سیکھو, جادو مت کرو, جادو کا علم حاصل مت کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جادو سیکھنے, جادو کرنے, جادو کرانے سب کے لیے کیا لفظ استعمال کیا, کفر کا لفظ استعمال کیا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے, کفر ہے. اور کفر اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ جادو جو ہوتا ہے یہ ٹیکنیک کو چھوڑ دیں, سائنس کو چھوڑ دیں, کچھ جادو سائنٹیفک طور پر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے موڑے. لیکن جو بڑے جو جادو ہوتے ہیں نا, وہ شیطانوں کا سہارا لے کر کے جادو کیا جاتا ہے. شیطان کی عبادت کی جاتی ہے, اس کے نام کی بلی چڑھائی جاتی ہے, راتوں میں جاگ کر کے اس کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر شیطان تھوڑا موڑا کام کرتا ہے. یہ اصل میں تو جادو ہے اور یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے. تو اس وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے ہمیں وہ یہ کہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے گورنروں کو یہ پیغام لکھا کہ اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ, کوئی جادوگر ملے, کوئی جادوگرنی ملے, اس کو قتل کرو. اگر اسلامی ریاست ہو, اسلامی حکومت ہو, تو جادوگر کی سزا کیا ہے, قتل ہے, اس کو قتل کر دیا جائے. کیونکہ بہت بڑا فساد دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے. آپ دیکھو لوگ جادو سے ڈرے ہوئے, ہر شخص جادو سے ڈرتا رہتا ہے. کچھ بھی ہو گیا رقیہ کرانے کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پورا پیسے کے پیسے برباد ہو جا رہے ہیں, خاندان خراب ہو جا رہا ہے, نسل خراب ہو جا رہی, بچے ادھر ادھر ہو جا رہے ہیں جادو کی وجہ سے. اتنا بڑا فساد پھیل رہا ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عمل کو کفر قرار دیا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. 8واں جو ناقض ہے وہ ہے
مسلمانوں کے خلاف. اچھا، اس میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جادو کے ایک خاص 2 قسموں کو ذکر کیا. آپ نے کہا کہ اسی میں سے صرف بھی ہے اور عطف بھی ہے. صرف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا. ایسے جادوگر بھی ہیں کہ مان لیجئے اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، شوہر بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو اس میں بھی جادوگروں کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جادو کر دو تاکہ وہ ہم سے دور ہو جائے. اور آپ نے یہ کہا کہ اس میں عطف بھی ہے، کبھی کبھار جوڑنے کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جادو کی قسموں میں سے ان 2 قسموں کا بطور خاص تذکرہ کیا، کیونکہ اس میں سیدھا سادہ مسلمان بھی پھنس جاتا ہے. لو کے چکر میں، محبت کے چکر میں، عشق کے چکر میں وہ مزاروں پر بھی چلا جاتا ہے، جادوگروں کے پاس بھی چلا جاتا ہے تاکہ میں اس کو پالوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میرا تعلق ہے. اور بعض لوگ کسی غلط تعلق میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کسی اور کی بیوی ہے تو وہ اس کی بیوی نہ رہے، اس کی بیوی نہ رہے، اس کے خلاف جادو کرایا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے اس میں آسانی سے مسلمان پھنس جاتا ہے. شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے جادو کی بہت ساری صورتوں میں سے ان 2 صورتوں کو بھی اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا یا ایسا کرنے پر راضی ہوگا وہ بندہ کیا ہے، وہ کافر ہے. 8واں جو ناقض ہے دار اسلام سے خارج کرنے والا عمل، وہ یہ کہ مسلمانوں کے برخلاف مشرکین کی مدد کرنا اور ان سے دوستی کرنا. یعنی جیسے مثال اگر اسلامی حکومت ہے، اب اسلامی حکومت ہے تو آپ کو اسلام کو سپورٹ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اسلام کو اور مسلمانوں کو سپورٹ نہ کر کے آپ غیر مسلموں کو سپورٹ کرنے لگے، آپ ان کا ساتھ دینے لگے، آپ ان کو ہتھیار بیچنے لگے، آپ ان کو ہتھیار فراہم کرنے لگے، حالانکہ آپ اسلامی حکومت میں ہیں، تو پھر یہ آپ کا عمل آپ کو دار اسلام سے خارج کر دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن يتولهم منکم فانہ منهم، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا. یہودی اور عیسائی کیا ہیں؟ کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا مسلمانوں کے برخلاف، وہ انہی میں سے ہو جائے گا. یعنی کیا ہو جائے گا؟ بولیے، کافر ہو جائے گا. فإن اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے برخلاف آپ غیر مسلموں کی مدد نہیں کر سکتے. مسلمانوں کے برخلاف خاص طور پر، اور خاص طور پر کب؟ جب آپ اسلامی حکومت میں ہوں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلامی حکومت کو سپورٹ کریں، آپ اس کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں. اب اس میں جو ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم اسلامی حکومت میں ہیں، تو یہاں پر کافروں سے تعلق رکھنا، ان سے معاملات کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہم ان سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ان سے معاملات بھی کرتے ہیں، ان سے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وہ کفار جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کر رہے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، تمہیں تمہارے شہر سے باہر نہیں نکالا. اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی کرو. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ ان اللہ يحب المقسطین، اللہ تعالیٰ ایسے انصاف کرنے والوں اور ایسے کام کرنے والوں سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہجرت، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، اور ان کے ساتھ کون تھا؟ بولیے. سفر ہجرت میں، ہجرت کے سفر میں کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور کون تھا؟ نہیں، ایک اور بندہ تھا، وہ راہگیر تھا، راہ بتانے والا، راستہ بتانے والا. اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط. اور یہ بندہ کیا تھا؟ مسلمان نہیں تھا، یہ بندہ کافر تھا. وہ دار اسلام میں نہیں تھا، اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راہگیر بنایا، اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا، اس سے اپنا معاملہ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ غیر مسلموں سے معاملہ کر سکتے ہیں. پھر آپ مدینہ میں جب رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی ایک زرہ یہودی کے پاس رہن میں موجود تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل لیا تھا چراغ جلانے کے لیے ادھار میں. تو اس کا مطلب کہ آپ یہودی سے بھی قرض کے لین دین کا معاملہ کرتے تھے.
آپ نے اس کے پاس اپنی زرہ کو آپ نے گروی رکھ دیا تھا، تو غیر مسلموں سے معاملہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ غیر مسلم جن سے آپ کی مذہبی لڑائی نہیں، جو آپ کے ساتھ صلح میں رہ رہے ہیں، جیسے ہم ہندوستان میں صلح میں رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی کہ مسلمانوں کے برخلاف مشرکین کی مدد کرنا کب ہے؟ جب خاص طور پر وہ جنگ لڑ رہے ہوں آپ سے، آپ کو بھگانا چاہتے ہوں، آپ کو آپ کے شہر سے آپ کا شہر چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں سے آپ کو دوستیاں نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں سے آپ معاملات بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر جو ناقص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خارج ہو کر اس سے دور رہ کر مسلمان بنا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی وہ پکے سچے مسلمان، جو روزہ نہ بھی رکھیں تب بھی وہ پکے سچے مسلمان، یعنی ان کو کام کرنے کی ضرورت، ان کو عمل کرنے کی ضرورت، وہ پہنچائے ہیں، اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے ہیں، وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اب ان کو نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے تو وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہ تھے، یعنی اگر کوئی خضر علیہ السلام کے بارے میں ایسا سوچتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہنچائے تھے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایسا عقیدہ ہم میں مسلمانوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو صوفی حضرات ہیں، صوفیوں کے ہاں جو اولیاء ہوتے ہیں بڑے لوگ، ان کی کیٹیگریز ہیں۔ یہ اولیاء جو ہیں یہ چھوٹی کیٹیگری کے لوگ، ان سے اوپر بھی ہیں اقطاب وغیرہ لوگ، وہ الگ الگ اصطلاحات ہیں، الگ الگ ٹرم ہے اس کا۔ تو اقطاب میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فنا فی اللہ ہے، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہے۔ اب اللہ کی ذات میں فنا مطلب اللہ ان کی ذات میں گھس گیا یا اللہ کی ذات میں گھس گئے، اب ان کو نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کبھی مزاروں کا دورہ کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگوں کو پیر مانا جاتا ہے، ولی مانا جاتا ہے، جو 2 سال تک نہاتے نہیں، جو گانجا پھونکتے رہتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، نشہ کر کے پڑے ہوئے، ایسے لوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو پیر سمجھا جاتا ہے، اور ان کے جا کر کے لوگ پیر چھو رہے ہیں، بعض لوگ ان کے پیروں پہ گر جاتے ہیں سجدہ کر۔ کبھی میں بھی سوچتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایسے بیکار اور فاسق فاجر لوگوں کو کیا ہے؟ ولی سمجھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعد میں جب ہم نے پڑھا نا تب یہ گندگی ہمیں پتہ چلی کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، یعنی اب ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی آپ اللہ تک نہیں پہنچے، یہ اللہ تک آلریڈی پہنچ چکے ہیں۔ جب آلریڈی اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ دیکھ رہے ہیں کیسے گمراہ کرتا ہے شیطان۔ کوئی بندہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو سکتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزاری، تو یہ بندہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز بھی نہ پڑھے اور مسلمان ہو بلکہ ولی ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 وقتہ نمازوں تو چھوڑو، آپ نماز تہجد بھی ایسے پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جائے گا، ورم سویلنگ ہو جاتی تھی آپ کے پیروں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے ہٹ نہیں سکتے تو ان کے علاوہ کون سا ایسا بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کی شریعت سے ہٹ جائے؟ تو ایسا عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ دار اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے۔ 10واں اور آخری جو ناقص ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لینا۔ کیسے منہ موڑنا کہ کیا مطلب؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بتایا اس کا کہ اسے نہ تو سیکھنا، یعنی نہ تو علم حاصل کرنا، اللہ کے دین کو نہ جاننا، اور نہ ہی اس پر عمل کرنا۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے اور بڑی عظیم بات ہے اور ہم سب کے لیے۔ پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت جو آپ نے ذکر کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 3، کہا کہ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی کافروں، اللہ رب العالمین نے کافروں کی ایک صفت بیان کی کہ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی باتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر یہی کہا کہ جو اللہ سے منہ موڑ لے، اللہ کے دین سے منہ موڑ لے، وہ کیا ہے؟
کافر ہیں. اور منہ موڑنا مطلب نہ تو دین سیکھنا اور نہ تو دین پر عمل کرنا. کافر بھی کیا کرتے تھے؟ نہ تو دین سیکھتے تھے اور نہ ہی دین پر عمل کرتے تھے. اللہ نے ان کو کافر قرار دیا. دوسری دلیل دیکھیے آپ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں بتائی جائیں, قرآن اور حدیث بتائی جائے, پھر بھی وہ ان سے منہ موڑ لے. ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لینے والے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مجرم کہا, اور یہ کہا کہ اس سے بڑھ کر کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. کون؟ کہ جس کو آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ منہ موڑ لے. اور منہ موڑ لینے کا معنی پھر وہی سمجھیں کہ نہ تو دین کو سیکھنا اور نہ تو دین کے مطابق عمل کرنا. یہ جو عمل ہے, جو آخری جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کیا, بہت سارے مسلمان اس چیز میں پھنسے ہوئے. آج آپ ایک بڑی تعداد دیکھیں جو دین نہیں سیکھ رہے. دین سیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کم از کم جو واجبی جو چیزیں ان کا سیکھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض مطلب فرض ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے, آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے. تو اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے. یہ کون سا علم ہے؟ عقیدے کا علم. اجمالی طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو اکیلا رب ماننا, اللہ کو اکیلا معبود ماننا, اللہ کو اسماء و صفات میں اکیلا ماننا, یہ ضروری علم ہے. شرک کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. نفاق کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ہر شخص کو, صرف مولوی صاحب کو نہیں, مجھے نہیں, شیخ کو نہیں, صرف ان کو نہیں, آپ سب کو ضروری ہے. آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگوں کا ذہن کیا بن گیا ہے کہ سب دین کی پڑھائی خالی مولوی صاحب لوگ کریں, خالی علماء پڑھ لیں گے تو کافی, ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے دروس منعقد کیے جا رہے ہیں, کتنی تعداد ہے. حالانکہ ہمارے یہاں اور بھی بڑی تعداد جو اپنے کاموں میں مشغول ہیں. آپ کاموں میں کیا, سنڈے چھٹی بھی ہے لیکن پھر بھی نہیں آ رہے, کیونکہ ان کو دین حاصل کرنے سے مطلب نہیں, ان کو دین سیکھنا نہیں. اور جب دین سیکھیں گے نہیں تو دین کے مطابق عمل کہاں سے کریں گے؟ تو دین سے منہ موڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس جمعہ کے دن آ گئے, وہ بھی آخری وقت میں آ گئے, نماز پڑھ لی اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ. ان سے اگر آپ نے پوچھ لینا توحید کس کو کہا جاتا ہے, ان کو توحید بھی نہیں پتا ہوں, توحید کی قسمیں بھی نہیں پتا ہوں, توحید کے اقسام بھی ان کو پتا نہیں ہوں. شرک کس کو کہا جاتا ہے اگر آپ بول دو تو شرک بھی نہیں پتا ہوگا. آج کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, شرک اور کفر فرق نہیں معلوم, بدعت اور سنت فرق معلوم نہیں. کبھی کبھار ہم لوگوں سے سوالات کرتے ہیں لوگ تو بہت افسوس ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے سوال ایسے آتے ہیں, مان لیجیے کسی نے کہا کہ شیخ میں نے جھوٹ بول دیا تو کیا میں کافر ہو جاؤں؟ ایسے سوالات کرتے ہیں. بھائی جھوٹ بولنا کفر کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ سوال یہ بتاتا ہے کہ اس بندے کے پاس علم نہیں ہے. اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ کفر کا مطلب سمجھتا, شرک کا مطلب سمجھتا. جھوٹ بولنا شرک تھوڑی ہے, کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ یعنی آپ نے بیسک نہیں جانا ابھی. اسی طریقے سے عقیدے سے ہٹ کر کے آپ دیکھیے جو فرائض ہیں, 5 وقتہ نمازیں ہیں, روزے ہیں, رمضان المبارک کے, زکوٰۃ ہے, ان کے مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور ہر ایک کے لیے ضروری. آپ کے لیے بھی ضروری ہے, خواتین کے لیے بھی ضروری, ہمارے لیے بھی ضروری. جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں, حج کا طریقہ ان کے لیے سیکھنا ضروری ہے, عبادت ہے. آپ خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے. آپ یہ بولیں گے نہیں مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حلال ہے, مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے, تو یہ نہیں چلنے والا ہے. دین سے منہ موڑ لینا, اس کو نہ سیکھنا, نہ اس کو سمجھنا, نہ اس پر عمل کرنا, یہ کیا ہے, انسان کو دار اسلام سے خارج کر دے. یہاں پر بعض لوگ ایسے ہیں جن سے شیطان ایک کھیل کھیلتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کو کہتے ہیں, میں نے سنا کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کیوں نہیں آتے, کیونکہ آلریڈی جو چیزیں معلوم ہے نا اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں, تو اور کیا سیکھ کر کے اپنے اوپر وبال جان بنانا چاہیں. کیونکہ سنیں گے تو ہمارے اوپر عمل کرنا فرض ہو جائے گا, تو نہ تو سنیں گے اور نہ ہی عمل کریں. ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ ایسے لوگ بھی اپنے معاشرے میں, اور وہ بڑی کانفیڈنس سے یہ بات بول رہے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت اچھی بات بول رہے ہیں, حالانکہ یہ بھی کیا ہے, شیطانی وسوسہ ہے. دیکھو اگر آپ نہیں سیکھو گے نا تو یہ بھی کیا ہے, گناہ ہے. آپ نہیں سیکھو گے تو یہ بھی گناہ ہے, سیکھ کر کے عمل نہیں کرو گے تو یہ بھی گناہ ہے. لیکن بڑا گناہ کیا ہے, نہ تو سیکھنا اور نہ تو عمل کرنا, یہ بڑا گناہ ہے. آپ کم از کم اگر آپ سیکھتے ہیں تو عمل کرنے کا جذبہ تو پیدا ہوگا نا.
آج نہیں کر پا رہے ہیں کل کریں گے، نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم نادم تو ہوں گے، شرمندہ تو ہوں گے، اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ نماز کی مثال لے لیجئے کہ اگر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ نماز فرض ہے تو آپ نماز پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اگر آپ نے یہی نہیں سیکھا، یہی نہیں جانا کہ نماز فرض ہے، تو نہ تو آپ نے علم حاصل کیا اور نہ ہی آپ نماز کی پابندی کریں۔ تو بہتر کون ہے؟ جو سیکھ کر کے عمل نہ کر پائے خواہشات کی بنا پر، یا وہ بہتر ہے جو نہ سیکھے نہ عمل کرے؟ بولیے، جو سیکھ کر کے عمل نہ کر پائے وہ بہتر ہے اس کی بنسبت پر جو نہ سیکھے اور نہ عمل کرے۔ تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ تو جو دین کا جو علم ہے نا، یہاں پر بنیادی علم ہی آپ کو بتایا جاتا ہے، یہاں آپ کو کوئی عالم نہیں بنایا جا رہا، یہاں آپ کو فقیہ نہیں بنایا جا رہا، محدث نہیں بنایا جا رہا۔ یہ ذمہ داران کی جانب سے جو دروس رکھے جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن علماء کو بلایا جاتا ہے، ذمہ داران کی بھی، علماء کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو وہ علم سکھایا جائے جو جاننا ان کے لیے کیا ہے ضروری۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نواقض اسلام ہے، اسلام سے خارج کر دینے والی چیز، ان کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ان کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ یہ کام کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، 10واں ناقص کہ اسلام کو سیکھنا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو نہیں سیکھتا اور نہ عمل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان چیزوں کے بعد کہا کہ دیکھو، اسلام کو ضائع کرنے والے ان 10 میں سے کسی بھی عمل کا ارتکاب، یعنی کوئی بھی عمل کوئی اگر کرتا ہے، شرط کیا ہے یہ بھی غور سے سنیے، خواہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اگر آپ نے مذاق میں بھی یہ چیزیں کی، مذاق میں بھی شریعت کا مذاق اڑایا، مذاق میں بھی آپ نے شریعت کے حکم کو ناپسند ظاہر کیا، یا سنجیدگی کی حالت میں یعنی سیریس ہو کر کے بھی، یا کسی کے خوف کی بنا پر، ڈر ہے تو الگ مسئلہ ہو جائے گا، کسی کے خوف کی بنا پر ایسا کیا ہو، تو ان تمام حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مجبور ہو تو یہ قابل معافی ہے، اگر کسی نے کسی کو مجبور کیا، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا تھا مکہ کے مشرکین نے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرو، انہوں نے کہہ دیا، لیکن کہہ کر کے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو ایسا ایسا کہہ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فتجد قلبک، آپ کے دل کا کیا حال ہے، کہ آپ کے دل میں ہمارے تعلق سے وہی باتیں جو آپ کی زبان سے نکلی، یا آپ کے دل میں ایمان ہے؟ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجدہ مطمئنا بالایمان، کہ میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مومن ہیں، آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑا، اگر دوبارہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کریں تو دوبارہ بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی پر آیت نازل کی تھی، سورہ نحل میں آیت ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی کفر کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے غضب کا اور جہنم کا مستحق ہے، لیکن وہ شخص جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کا ماحول اچھا کرے۔ کچھ مناظر ایسے دیکھنے میں آتے ہیں ویڈیوز میں، کبھی کسی بندے کو پکڑ کر کے زبردستی اس سے ان کے جھوٹے معبودوں کی تعریف کرائی جاتی ہے، ان کے جے کے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو ایسا پکڑ لیا گیا اور اس نے مجبوراً کہہ بھی دیا تو اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، وہ مسلمان ہی رہے گا، کیونکہ وہ اپنے اسلام پر اور اپنے ایمان پر مطمئن۔ تو اگر مجبور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام امور بہت زیادہ خطرناک اور نہایت سنگین ہیں اور لوگ کثرت سے ان کا ارتکاب کریں۔ میں نے بولا تھا نا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو سب مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان سے خبردار رہے اور اپنے نفس پر ان کے تعلق سے ڈرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی ناراضگی کے اسباب اور اس کے دردناک عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے دعا کی ہے درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ جو چھوٹا سا رسالہ ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا وہ مکمل ہوا۔ اس کے تعلق سے ایک آخری بات آپ کو میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ہم نے باتیں پڑھی 10 اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں، یہ باتیں نہ ہم نے اپنے لیے پڑھی، ہم سب نے، مردوں نے بھی خواتین نے، تاکہ ہم ان چیزوں میں گرفتار نہ ہو جائیں، ہم ان چیزوں کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں، ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں۔ ہم اس وجہ سے اس چیز کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ دوسروں کے اوپر فتوے لگانے لگ جائیں۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ نواقض اسلام پڑھ کر کے تو کافر، یہ کافر، وہ کافر، تکفیر کے فتوے لگانا شروع کر دیں، کفر کے فتوے لگانا شروع کر دی۔ دیکھیے،
کسی خاص آدمی کو کافر قرار دینا، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کوئی زید ہے، اس کو کافر قرار دینا کسی بھی عمل کی وجہ سے، یہ ہمارا اور آپ کا انفرادی کام نہیں۔ اگر کسی کو کافر قرار دینے کی ضرورت ہو تو یہ کس کا کام ہے؟ علماء کا۔ علماء دیکھیں گے کسی خاص بندے کو اگر کافر قرار دینا ہو کہ کفر کے شروط اس کے اوپر پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، تبھی اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کو کافر قرار دینا آسان نہیں ہے۔ میں شارٹ میں وہ شرطیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ علماء نے شرطیں ذکر کی ہیں، تقریباً 6 اہم شرطیں ہیں اگر کسی خاص بندے کو آپ کو کافر قرار دینا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جس کام کی وجہ سے آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہوں وہ کام یقیناً اجماعی طور پر کفریہ کام۔ میں نے مثال دی تھی پڑھاتے ہوئے کہ اگر مختلف ہی مسئلہ ہے کہ اس کو کافر مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں تو آپ کافر قرار نہیں دے سکتے۔ اجماعی طور پر وہ کام جس کی وجہ سے آپ کسی کو کافر قرار دے رہے ہوں وہ کام کیا ہو؟ بولیے، کفریہ کام، یعنی جس کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اجماعی طور پر وہ صرف نماز، کسی نے نماز چھوڑ دی تو آپ اس کو بولیں گے کہ تم کافر ہو گئے؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ بولیے، آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہیں بھائی، بولیے کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کوئی انسان کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں علماء کا اختلاف۔ اب جب اختلاف ہو گیا تو آپ کسی کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا نام لے کر رکھیں کہ اے فلاں آپ کافر ہو کے نہیں بول سکتے، سمجھے؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ فعل مکفر ہو یعنی کفر والا۔ دوسری شرط کہ اس کام کو کرنے والا جانتا ہوں کہ یہ کفر ہے۔ میں بولا نا کہ ہمارے یہاں جو لوگ شرک کے کام کر رہے ہیں، کفر کے کام کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کفر ہے، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ لوگ صحیح ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، پہلے شرک کے کام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ میرے بھائی یہ شرک اکبر ہے، یہ کفر اکبر ہے، تو توبہ کر لی اور صحیح ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرک کے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شرک کا کام، تو کام کرنے والا جانتا ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کفر ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کام کو اس نے جان بوجھ کر کے کیا، جان بوجھ کر کے، اگر کوئی پریشر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، مجبوری کی شرط آگے آ رہی، تو اس نے جان بوجھ کر کے، مطلب علم سے دانستہ طور پر کیا، مطلب کسی نے غلطی سے کر لیا، تو کس نے غلطی سے کر لیا تو آپ اس کو کافر قرار دیں گے؟ نہیں کافر قرار دیں گے۔ چوتھی شرط وہ ہے جو ابھی بات میں آئی کہ وہ مجبور نہ ہو، کسی نے اس کو مجبور نہ، اپنے اختیار سے اس نے کیا، اپنی آزادی سے اس نے کیا، کسی نے اس کو مجبور نہ کیا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر حجت قائم کریں، آپ اس کو سمجھائیں پہلے۔ حجت قائم کرنا مطلب دلیل قائم کریں کہ یہ کفر ہے بھائی، یہ کفر ہے، اس کی دلیل یہ ہے، آپ اس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ اور وہ مان بھی جائے یا خاموش ہو جائے کم از کم، یعنی اس کے خلاف اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہے۔ آپ نے اتنی دلیلیں دے دی، آپ نے حجت قائم کر دی، اور ایک مرتبہ میں حجت قائم نہیں ہوگی، آپ کو مہینوں اس کے پیچھے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو جب تک آپ اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا دیتے یہ کفریہ کام ہے، آپ اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ اور آخری جو شرط ہے وہ یہ کہ اس کے پاس شبہہ نہ ہو، یا جو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے اس کے پاس کوئی شبہہ نہ ہو۔ شبہہ مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کافر قرار دیں کہ نہ دیں، کافر قرار دیں کہ نہ دیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کافر قرار نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ بندہ اسلام میں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر شرک کر رہا ہے تو کسی وجہ کی بنا پر کر رہا ہے، اگر کسی کے کفر میں شبہہ ہو گیا تو ہم اس کو کافر قرار نہیں دیں۔ یہ 6 شروط ہیں، اور تفصیلی کچھ شروط علماء نے بیان کیے، لیکن یہ 6 اہم شروط ہیں۔ اگر ان شروط کو سامنے رکھیں گے تب آپ جا کر کے کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں۔ اس سے میری گزارش ہے کہ ہم لوگ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، ہم خالی اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی اس طرح کا غلط کام کر رہا ہے ہم ان کو سمجھائیں، ہم اس کو کافر قرار نہ دیں، ہم اس کے اوپر فتوے نہ لگائیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہوگا جو واقعی کافر قرار دیے جانے کا مستحق ہوگا تو اس کے تعلق سے علماء سے رجوع کریں۔ آپ علماء کو بولیں کہ بھئی آپ اس کے بارے میں فتویٰ دیں تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے ماننے والوں کو قادیانی کہا جاتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو بہت سارے لوگوں نے نبی مانا، تو اس کو بہت سارے علماء نے کافر قرار دیا۔ بہت سارے علماء نے، شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور بہت سارے اہل علم ہیں، یہ اس کو کافر قرار دیا۔ اس کو کافر قرار کیوں دیا علماء نے؟ کیونکہ کافر قرار دینے کی ضرورت پڑی۔ وہ بندہ ایسا تھا جس کی بنا پر لوگ گمراہ ہو رہے تھے، آج بھی
پورا ایک فرقے کے اعتبار سے بلکہ وہ دار اسلام سے خارج ہیں. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو نہیں مانتے وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو ایک الگ مذہب کے طور پر آج بھی وہ چل رہا ہے. تو اس بندے کو کافر قرار دینا ضروری تھا. اس وجہ سے علماء نے پہلے اس سے مناظرے کی، پہلے اس کو سمجھایا کہ تمہارا یہ عمل کفریہ عمل ہے. ایک کئی سالوں تک مناظرہ کرنے کے بعد جب وہ نہیں مانا تو اس کو بولیے اس کو کافر قرار دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھو شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ علیہ حدیثوں کے بہت بڑے عالم، انہوں نے بریلویوں سے بھی مناظرے کی جو قبر وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں، دیوبندیوں سے بھی مناظرے کیے، لیکن ان میں سے کسی کو کافر قرار دیا انہوں نے نہیں کافر قرار دیا. ہمارے یہاں دھڑلے سے یہ کافر وہ کافر بول کر کے پوری دعوت کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ بند کر دیا جاتا. یہ سب سے بڑا دروازہ جو بند ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا نا اس کے منہ کے سامنے، اب آپ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے. جاؤ میں تم سے کیا بات کروں تو مجھے کافر مان دے. تو اس لیے آپ کافر قرار دینے کی چاہت مت پیدا کرو. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کافر قرار دینے، وہ ختم کرو اور لوگوں کو توحید کی طرف لانے کی کوشش کرو. یہ چند باتیں تھیں جو اس کتاب کے حوالے سے مجھے کرنی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، توحید سمجھنے اور شرک سمجھنے کی توفیق عطا فرما، توحید کو اپنانے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں اور ہم سب کو، ہماری خواتین کو، ہمارے نوجوانوں کو شرک سے محفوظ فرما. الہ العالمین تو ہماری ذریت کی حفاظت فرما. الہ العالمین تو ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین تو ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہمارا مددگار ہو، ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.